انتہائی دلچسپ سوال ہے کہ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں شامل فرمائے، کیا ہم جنت سے باہر جا سکیں گے کہ آسمانوں میں گھومیں اور ایسی مخلوقات دیکھیں جن کے بارے میں ہمیں ابھی معلوم ہی نہیں ہے؟ ایسے فرشتوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھیں۔ مجھے پتا ہے کہ میرا سوال تھوڑا عجیب سا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے فلکیات کا کافی لگاؤ ہے، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ موجودہ علم فلکیات آسمانی معلومات سے بالکل تھوڑا سا علم رکھتا ہے، یعنی اس موجودہ علم میں بہت ہی تھوڑا کچھ ہم جان پائے ہیں۔ میری شدید خواہش ہے کہ آسمانوں کے دروازوں کی شکل دیکھوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کہاں ہیں، اسی طرح وہ کون کون سے جہاں ہیں جن کے بارے میں ہمیں ابھی علم ہی نہیں ہے، مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں جنت میں ہر من چاہی نعمت ملے گی اور ان میں سب سے بڑی نعمت آف کورس دیدار الہی ہوگا، تو پھر کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کو دیکھ سکیں گے، آسمانوں میں اڑ سکیں گے، کہکشاؤں اور تاروں کو دیکھ سکیں گے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم فرشتوں کے ساتھ بیٹھیں اور دیگر مخلوقات کے ساتھ روابط قائم کریں اور ان سے دوستی لگائیں۔ کیا یہ سب ممکن ہوگا؟ بڑا دلچسپ سوال ہے، تو پھر جواب بھی تھوڑا سا اسی طرح کا ہی ہونا چاہیے۔ یہ جان لیں کہ انسان جنت میں داخل ہونے کے بعد باہر نہیں نکلے گا اور نہ ہی وہاں سے باہر جانے کے بارے میں سوچے گا، چاہے کتنی ہی لمبی مدت ہو وہ وہاں پر ہی رہے گا، کیونکہ جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ لا یبغون، اس پر بات کروں گا بعد میں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور انہوں نے جب نیک اعمال کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فردوس کے باغات مہمان نوازی کے طور پر عطا کرنے ہیں، اور وہ میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے وہ جانے کا کبھی سوچیں گے بھی نہیں۔ یہ سورہ الکہف ہے، 107 سے لے کر 108 نمبر کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خوش بخت بندوں کو ان کے بارے میں بتلاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، رسولوں کی لائی ہوئی وحی کی تصدیق کرتے رہے، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں۔ خالدین فیہا، پہلی بات ہے یعنی وہ ان باغات میں رہیں گے اور وہاں سے کبھی بھی کوچ نہیں کریں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، یعنی وہ فردوس کے باغات کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جانا پسند ہی نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی جگہ انہیں جانا اچھا لگے گا، بلکہ ایسے ہی ہے جیسے مطلب یہ ایک عربی کا شعر ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ تو میرے دل کی ایسی درد بن چکی ہے جو کبھی بھی دل سے جدا ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں فرمایا لا یبغون عنہا حولا، اس میں جنتیوں کے بارے میں وضاحت ہے کہ ان کا دل جنت میں ہی لگا رہے گا، وہ اس جنت سے محبت کریں گے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان ایک جگہ رہے تو وہاں رہ کر اکتا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتلا دیا ہے کہ وہ ایسی دائمی اور سرمدی جنت میں رہنے کے باوجود وہاں سے کہیں بھی جانا پسند نہیں کریں گے۔ یہ جتنی سوچ کی طاقت ہے، عقل کی طاقت ہے، جو کچھ ہم سوچتے ہیں یہ بھی ہو یہ بھی ہو، یہ اگر ہم سے لے لیا جائے اور ہمیں اس طرح کے خیالات ہی ناپید ہو جائیں تو پھر ہم ادھر ہی نئی نئی نعمتوں میں کھوئے رہیں گے اور ہمیں ارد گرد کی چیزوں کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو عطا کرنی ہے اس میں من چاہی چیزیں دے گا، یہ بات بھی ایک بنتی ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوا الجنۃ ثم وازواجکم تحبرون، اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، یعنی ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا اور وہاں
وہ سب کچھ ان کے لیے موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے، اور تم وہاں پر ہمیشہ رہو گے۔ یہ سورہ زخرف تھی۔ باقی جو صورتیں ہیں وہ اور صورتوں سے بھی آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو اسے فوری طور پر اولاد مل جائے گی۔ جس کو فصلوں کی چاہت ہوگی وہ وہاں پر کاشتکاری بھی کر سکے گا۔ ایک خوبصورت واقعہ جو جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2563 میں ذکر ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں مومن اولاد کی خواہش کرے گا، حمل ہوگا، پریگننسی ہوگی، زچگی ہوگی یعنی اولاد ہوگی، اور عمر فوری طور پر بڑھ جائے گی، وہ 30 کا ہو جائے گا جیسے وہ چاہے گا۔ جنت میں جتنی سب کی عمریں ہوں گی اس کی وہ ساری یکدم ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام البانی نے بھی صحیح الجامع میں ذکر کیا اور صحیح قرار دیا ہے۔ تو عمر کا بڑھنے کا مطلب ہے کہ 30 سال کی عمر ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا، کا مطلب ہے کہ اسے بیٹا چاہیے تو بیٹا مل جائے گا، بیٹی چاہیے تو بیٹی مل جائے گی۔ اس کے بارے میں مزید بھی بہت کچھ ہے، لیکن ایک خوبصورت حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2348 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں خطاب فرما رہے تھے اور آپ کے پاس دیہات سے تعلق رکھنے والا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری، پلوئنگ، ہارویسٹنگ، پلوئنگ اور کاشتکاری کی اجازت چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، کیا تم اپنی موجودہ حالت پر راضی نہیں ہو؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں کاشتکاری کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بیج ڈالا تو وہ فوری ہو گیا، پھر پک بھی گیا اور کاٹ بھی لیا گیا، اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح بڑے بھی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز بھی آسودہ نہیں کر سکتی۔ انسان تو خوش ہونے والی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر دیہاتی نے بھی کہا، اچھا اللہ کی قسم، لگتا ہے یہ جو کچھ بھی کاشتکاری کی خواہش کرے گا نا، یا قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، کیونکہ یہی لوگ کاشتکاری کرنے والے ہیں، ہم تو کھیتی باڑی کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اب اس حدیث پاک کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص آسمانوں کے دروازے یا فرشتے دیکھنا چاہے تو یہ اسے مل جائے گا، جبکہ اجرام، افلاک کے بارے میں یہ ہے کہ جنت میں ہوتے ہوئے کیا واقعتاً اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں یہ اجرام فلکی دیکھوں؟ جنت میں کیا اتنا کچھ نہیں ہوگا کہ ان چیزوں کے بارے میں اس کو سوچ ہی پیدا نہ ہو؟ انبیاء کرام کے ساتھ جہاں تک کہ سوال میں ہے کہ ان کے ساتھ دل کرے گا بیٹھنے کا، اور وہ تو دیدار الہی بھی نصیب ہوگا، اور انبیاء کرام کے ساتھ بھی امید ہے کہ ملاقات ہوگی اور ان کی ہمراہی بھی نصیب ہوگی۔ طبرانی معجم الاوسط میں حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اور کہا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ آپ میرے نزدیک میرے اہل خانہ اور بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاتا، اور آپ کی طرف چل پڑتا ہوں، اور آپ کو دیکھ کر ہی مجھے سکون مل جاتا ہے۔ لیکن جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے، مجھے آپ کی اور اپنی موت یاد آتی ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ آپ تو نبیوں کے ساتھ بہت بلند اور عالی شان مقام آپ کو مل جائے گا، اور میں جنت میں جاؤں گا تو مجھے خدشہ ہے کہ وہاں میں آپ کو دیکھ نہ سکوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی بات کا جواب نہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ اب بتاؤ، سچویشن کو کلیئر کرو، وہ کیا ہے؟ من یطع اللہ والرسول فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہی انبیاء کرام، صدیقین اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کی سنگت میں ہوگا۔ اس حدیث کو بھی امام البانی جیسے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، یعنی سلسلہ صحیحہ میں لکھا ہے لیکن حدیث حسن ہے۔
خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں بہت عظیم ہیں. جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو ابھی تک کسی بشر کے خیال میں بھی نہیں آئیں. اس لیے مومن کو صرف جنت میں جانے کی ہی کوشش کرنی چاہیے، باقی چیزوں کی طرف توجہ نہ دے، کیونکہ اگر وہ جنت میں چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری خواہشیں پیدا کر دے، اور ہو سکتا ہے اس کو خیال تک بھی نہ آئے. امید ہے کہ آپ کو یہ جواب ضرور پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کریں، اور بار بار ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ویڈیو دیکھنے پر بہت شکریہ، جزاک اللہ. گوگل میں سرچ کریں اسلام از ایزی، یا پھر سرچ کریں میرے آئیڈیاز. لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.